نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ اور مشرک اپنے خیال سے کہتے ہیں یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، اسے وہی کھائے جسے ہم چاہیں، اور کچھ مویشی ایسے ہیں کہ جن کی پیٹھوں پر سواری کو حرام کر دیا گیا، اور کچھ مویشی وہ ہیں کہ جن کے ذبح پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ باتیں اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے کہتے ہیں، عن قریب وہ انہیں ان کے بہتانوں کا بدلہ دے گا۔ یہاں پر مشرکین کے بارے میں بتایا گیا کہ جس طرح پیچھے بھی آپ سماعت کر چکے کہ ان کے سارے وہ جو یہ کام کرتے تھے، یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ اپنے زعم میں جو اپنے گمان سے انہوں نے مویشیوں اور کھیتیوں کو اپنے باطل معبودوں کے ساتھ نامزد کر کے اپنے گمان میں یہ کہنے لگے کہ ان مویشیوں اور کھیتیوں سے فائدہ اٹھانا ممنوع ہے، یعنی منع ہے، اسے وہی کھائے گا جسے ہم چاہیں گے۔ چنانچہ وہ بتوں کے نام پر چھوڑی ہوئی پیداوار اپنے باطل معبودوں کے ساتھ نامزد کیے ہوئے جانوروں میں سے وہ بت خانوں کے پجاریوں اور بتوں کے خدام کو دیتے تھے۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کفار کی چند بدعمالیوں کا ذکر ہے۔ ایک تو ابھی آپ نے سنا کہ جس طرح وہ کھیتوں کو بتوں کے نام پر یوں وقف کرتے تھے کہ اس کی پیداوار کو صرف مرد کھائیں گے اور عورتیں اس کی پیداوار میں سے نہ کھائیں گی، اور وہ آمدنی صرف وہ کھائیں گے جو ان بتوں کے اوپر چڑھاوا چڑھایا جاتا تھا، تو جو وہاں کے خدام تھے خدمت کرنے والے ان بتوں کی تو وہ کھائیں گے۔ اسی طرح یہ لوگ یہ بھی کرتے تھے کہ جانوروں میں سے بحیرہ اور صائبہ، یہ جانور جس کو یہ نامزد کر دیتے تھے، پھر یہ بھی کہتے تھے کہ ان جانوروں سے کوئی کام نہ لیا جائے گا، یہاں تک کہ نہ کھیت میں، اگر یہ کسی کے کھیت میں چلے جائیں تو کوئی کھیت سے بھی انہیں نہ ہٹائے گا۔ تو اسی طرح انہوں نے یہ کام حرام کر دیا تھا۔ تو اسی لیے جہاد میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم دیا گیا کہ ان کی تمام چیزوں پر قبضہ کر کے اسی کو استعمال فرمائیں، تاکہ یہ جو انہوں نے حرام اپنی طرف سے کیا ہوا تھا، تاکہ ان کے حرام کو بتایا جائے کہ یہ اللہ نے حرام نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود حرام کیا۔ اسی طرح یہ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اس لیے ان کا یہ کام بھی شرک تھا اور اس کا کھانا بھی حرام تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ما اہل بہ لغیر اللہ، جو یہ دوسرے پارے میں آپ سن چکے ہیں، تو یہ بھی اسی میں داخل ہے کہ غیر اللہ کے نام پر جب ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہے۔ تو جو یہ کرتے تھے کہ بسم اللہ، بسم المنات، بسم العزیٰ، بسم الحبول، جتنے ان کے بت تھے اس کے نام سے یہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ان قریب اللہ رب العالمین ان کے جھوٹے بہتانوں کا بدلہ انہیں دے گا۔ اسی طرح آگے ارشاد فرمایا وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّلذُّكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور کہتے ہیں ان مویشیوں کے پیٹ میں جو ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مرا ہوا ہو تو پھر سب اس میں شریک ہیں، ان قریب اللہ انہیں ان کی باتوں کا بدلہ دے گا، بے شک وہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ یہاں پر دوبارہ ان کا ایک عقیدہ بتایا گیا کہ بحیرہ اور صائبہ اوٹنی کا بچہ اگر زندہ پیدا ہوتا تو یہ کہتے کہ یہ مرد کھائے گا اور عورتیں اس کو نہیں کھا سکتی، اگر مرا ہوا بچہ پیدا
ہوتا تو کہتے کہ مرد عورت سب کھا سکتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے ان کے عقیدے کا بیان کیا اور ان پر سخت وعید بتائی کہ یہ صرف ان کی باتیں ہیں اور ان کی جتنی باتیں ہیں اللہ ان کا بدلہ دے گا، وہ تو حکمت والا ہے اور وہ علم والا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین۔ بے شک وہ لوگ تباہ ہو گئے جو اپنی اولاد کو جہالت سے بے وقوفی کرتے ہوئے قتل کرتے ہیں، اور اللہ نے جو رزق انہیں عطا فرمایا ہے اسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے حرام قرار دیتے ہیں۔ بے شک یہ لوگ گمراہ ہوئے اور یہ ہدایت والے نہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت زمانہ جاہلیت کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو اپنی بیٹیوں کو، اپنی لڑکیوں کو نہایت سنگ دلی کے ساتھ اور بے رحمی کے ساتھ وہ قبر میں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور قبیلہ ربیعہ اور مضر وغیرہ قبائل کا اس میں بہت زیادہ یہ رواج تھا، اور جاہلیت کے بعض لوگ لڑکوں کو بھی قتل کرتے تھے، اور بے رحمی کا یہ عالم تھا ان کا کہ اب دیکھیے کہ جب خدا عقل چھین لے، یعنی یہ بتوں کو پوجنے والوں کی عقل کتنی ختم ہو گئی کہ یہ ان کی بے رحمی اتنی بڑھ گئی کہ یہ اپنی اولاد کو یہ کیا کرتے تھے، اس اولاد کو قتل کرتے تھے اور کتوں کی پرورش کرتے تھے۔ آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو انسانوں کی قدر اس معاشرے میں ہمیں نظر نہیں آتی، اور کتوں کی پرورش کرنے والے آج بھی پائے جا رہے ہیں۔ آج کتوں سے، کیونکہ انہوں نے پڑھا ہی وہاں ہے کہ جو کتوں سے محبت سکھاتے ہیں اور انسانوں سے کوئی محبت نہیں، تو آج بھی ان کا بھی یہی عالم تھا کہ یہ کتوں کو تو بڑے پالتے تھے، اس کی پرورش کرتے تھے، لیکن اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے۔ ان کی نسبت قرآن حکیم کی اس آیت میں ارشاد ہوا کہ یہ تباہ ہوئے۔ اس میں شک نہیں کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اور یہ اولاد کی نعمت کو ہلاکت کر کے یہ اپنی ہی تعداد کو کم کرتے ہیں، اپنی نسل کو مٹاتے ہیں، اور یہ دنیا کا بھی خسارہ ہے اور یہ اپنے گھر کی بھی تباہی ہے، اور آخرت میں تو اس اولاد کو جو قتل کیا اس پر انہیں بہت بڑا عذاب عظیم ملے گا۔ اور یہ عمل کہ اپنی اولاد کو مار دیا جائے یہ دنیا اور آخرت میں تباہی کا باعث ہے، اور اپنی آخرت اور دنیا کو تباہ کر لینا اور اولاد جیسی عزیز اور پیاری چیز کے ساتھ اس قسم کی صفاقی کرنا اور بے دردی گوارا کرنا، فرمایا کہ انتہا درجے کی حماقت اور جہالت ہے۔ یہاں پر علماء نے اسی آیت کے ضمن میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ دور جاہلیت میں جس طرح اولاد کو قتل کرنے کے بنیادی اسباب کیا تھے، یعنی سبب کیا تھا، ریزن کیا تھا، کیوں مار دیا کرتے تھے اپنی بیٹیوں کو، کبھی اپنے بچوں کو کیوں مارا کرتے تھے، تو کہا کہ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ انہیں بھی تنگ دستی کا خوف ہوتا تھا، اور وہ اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے کہ ہم کیا کھلائیں گے، کیا پلائیں گے، ان کے لباس کا، ان کی ضروریات کا، ان کی تعلیم کا یہ کیسے انتظام کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی سوچ کو بیان کرتے ہوئے کہ ان کو اس حرکت سے منع بھی کیا، اور کیا فرمایا، ہم میں سے بھی اگر آج معاشرے میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ دنیا میں آتے ہی جن کے یہاں غربت ہوتی ہے، جو غریب لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی آمدنی کم ہوتی ہے، آج بھی معاشرے میں لوگ اپنی اولادوں کو مار رہے ہیں، اور یہ سوچ کر کہ تعلیم اتنی مہنگی ہو گئی، پرورش اتنی مہنگی ہو گئی، اور اخراجات بچوں کے تو ہم کہاں سے پورے کریں گے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں پلنے والی، اگر جن آج بھی خاندانوں میں ہمارے مسلمانوں کے معاشرے میں کہ بچی سے نفرت کی جاتی ہے، بیٹی سے، اگر الٹرا ساؤنڈ میں یہ پتہ چل جائے کہ پیٹ میں بیٹی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ اس کو حمل کو گروا دیتے ہیں اور اس بچی کا وہ خون کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یاد رکھیے گا، پہلے تو میں مسئلہ بیان کر دوں پھر میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ جب حمل میں جان پڑ جائے، جس کی مدت علماء نے 4 مہینے بیان کی ہے، یعنی حمل ٹھہرے ہوئے 4 مہینے ہو گئے اور حمل اب گرانا یہ حرام ہے، اور یہ بھی اولاد کے قاتل میں شمار ہوں گے کہ جس کی اولاد کو 4 مہینے حمل اس کے بیوی کے پیٹ میں ہو گیا اور اسے پتہ چل گیا کہ بیٹی ہے، بچی ہے، اور اس نے اس صورت میں گرا دیا، تو یاد رکھیے کہ یہ بھی اولاد کے قاتلوں میں شمار ہوں گے۔ لیکن اگر شرعی ضرورت ہو اور پھر مفتیان کا
کرام اسے اجازت دیں کہ اس میں کوئی ریزن آ گیا، کوئی نقص آ گیا، تو پھر وہ علماء اگر اجازت دیں مفتیان کرام، اور اس صورت میں اسقاط حمل جائز ہوگا، ورنہ ادروائز کوئی بھی اپنی اولاد کو اگر 4 مہینے کے بعد اگر حمل گرائے گا تو یہ بھی اس کے قاتلوں میں شمار ہوگا۔ اب سب کے لیے پیغام کیا ہے؟ ہم سب کے لیے، کوئی اپنی اولاد کو نہیں پال سکتا۔ کون پالنے والا ہے؟ دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ وہ کیا فرماتا ہے؟ وہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اور غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ یعنی وہ آئی نہیں لیکن وہ آ گیا، یا اب وہ آئے گی، جو بھی تمہاری اولاد بیٹا بیٹے جو بھی ہم تمہیں دیں گے اسے بھی رزق دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یعنی جو دنیا میں آئے گا اسے ہم رزق دیں گے، اور فرمایا کہ تمہیں بھی دیں گے، اسے بھی دیں گے، تمہیں بھی دیں گے۔ فرمایا کہ بے شک انہیں قتل کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کہ کوئی اپنی اولاد کو قتل کر دے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں اس آیت سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اس سے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوا، وہ یہ کہ ہر چیز میں اصل اباحت ہے۔ اباحت کہتے ہیں مباح ہونا۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز ہمارے لیے، ہمارے رزق کے لیے پیدا کی ہے، اور ان میں سے جسے اللہ نے حرام کر دیا وہ حرام ہے، اور جسے اللہ نے حلال کر دیا، اللہ کے رسول نے حلال کر دیا، وہ حلال ہے۔ اور کچھ معاملات ایسے ہمیں شریعت میں ملتے ہیں کہ جس میں قرآن و حدیث ہمیں سکوت نظر آتا ہے کہ نہ حلال کہا ہوتا ہے نہ حرام کہا ہوتا ہے۔ تو اس مسئلے میں یاد رکھیے گا، علماء نے کہا کہ اس مسئلے میں جس میں سکوت ہو تو وہ چیز حلال ہوتی ہے، اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت قرآن سے ہی ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حلال وہ ہے کہ جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا، اور حرام وہ ہے کہ جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا، اور جس سے خاموشی فرمائی، یعنی نہ حلال کہا نہ حرام کہا، تو فرمایا وہ اس میں سے ہے جس سے معافی دی۔ تو اس کی شرح کرتے ہوئے علامہ ملا قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر چیز اشیاء میں اصل اباحت ہے، یعنی جس چیز کی حلت و حرمت کو قرآن و حدیث میں خاموشی پائی جائے تو یاد رکھیے وہ حلال ہوتی ہے۔ کہ کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جن کا نہیں پتہ چلتا نہ قرآن و حدیث سے، تو وہ چیز مباح ہوتی ہے، اور مباح اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ وہ چیز جائز ہے، اگر کرو تو بہتر، نہ کرو تو بھی کوئی نقصان نہیں۔ تو یہ چیز ہمیں اس آیت سے پتہ چلی۔ آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اور وہی ہے جس نے کچھ باغات زمین پر پھیلے ہوئے اور کچھ نہ پھیلے ہوئے تنوں والے اور کھجور اور کھیتی کو پیدا کیا، جن کے کھانے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار کو پیدا کیا، یہ سب کسی بات میں آپس میں ملتے ہیں اور کسی میں نہیں ملتے۔ جب وہ درخت پھل لائے تو اس کے پھل سے کھاؤ، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق دو، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس نے کچھ ایسے باغات پیدا فرمائے ہیں کہ جو زمین پر پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ زمین پر پھیلے ہوئے کون سے ہیں؟ تو علماء نے کہا وہ خربوزہ ہے، وہ تربوز ہے، اور دیگر بیل بوٹے ہیں کہ یہ پیدا ہوتے ہیں تو زمین پر پھیل جاتے ہیں، یعنی یہ کیونکہ بھاری بھی ہوتے ہیں، تربوز کتنا بڑا بڑا ہوتے ہیں، اور خربوزہ تو انہیں اللہ نے ایسا پیدا کیا کہ یہ زمین پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی زمین سے نکلتے ہیں، اور اللہ نے اس میں کتنا زبردست ذائقہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو زمین پر پھیلے ہوئے نہیں ہوتے، وہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ تنے میں ہوتے ہیں، جیسے آم ہوتا ہے، امرود ہوتا ہے، مالٹا وغیرہ کے باغات ہوتے ہیں، اسی طرح کھجور ہوتی ہے، اسی طرح اور کھیتی، انار، زیتون وغیرہ، ان سب کو پیدا فرمایا۔ کہا اس کو پیدا کرنے میں ہماری عجیب قدرت ہے، اور
ایک ہی زمین سے سب پیدا ہوتے ہیں. یعنی بندہ غور کرے، وہی زمین میں سے انار بھی نکل رہا ہے. اگر کھجور کا درخت لگایا تو کھجور نکلتا ہے، تربوز نکلتا ہے، یہ سارا زمین سے نکل رہا ہے. امرود، مالٹا، کہا کہ یہ سب ہماری عجیب قدرت ہے. ان پھلوں کو کھاؤ گے تو تمہیں تاثیر الگ ہوگی، یعنی انار کی تاثیر الگ، امرود کی الگ، مالٹے کی الگ، خربوزے تربوز کی سب کی الگ. اور فرمایا کہ تاثیر کے علاوہ ذائقے کے اعتبار سے بھی سب الگ، یعنی یہ سب اللہ کی قدرت کی عجیب ہے. کہا کہ اتنا فرق ہے، لیکن رنگ اور پتوں کے اعتبار سے تم دیکھو گے تو ایسا لگے گا سب ایک جیسے ہیں. یعنی کوئی انار اور کہا آم، امرود، مالٹا وغیرہ، ان کے پتے دیکھو گے تو ایسا لگے گا کہ سب ایک جیسے پتے ہیں. ان میں مشابہت بہت ملتی جلتی ہوگی، لیکن سب الگ الگ ذائقے والے، الگ الگ تاثیر والے ہیں. کہا کہ اس کو دیکھو اور اپنے رب کی قدرت کو دیکھو. فرمایا کہ یہ سب تمہیں میں دیتا ہوں. تو یہاں پر اسی آیت میں کہا کہ جب اس کی کٹائی کا دن آئے تو اس کا حصہ دو. اب اس کا حصہ دو، اس سے کیا مراد ہے؟ تو علماء نے کہا کہ یہ تمہیں اللہ اپنے پھل جو زمین سے تمہیں دیتا ہے، تو اس کا حق یہ ہے کہ سب سے پہلے اس میں عشر دو تم. عشر کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ ہے. اور جب بھی فصل کٹے گی تو فرمایا کہ عشر پیداوار کا یہ 10واں حصہ ہوتا ہے، اور 20واں حصہ بھی. یہ سب اس کی ایک تفصیل پورا جس طرح زکوٰۃ کا نظام ہوتا ہے، زکوٰۃ کیسے دی جائے گی، اسی طرح پھلوں پر زکوٰۃ کیسے نکلتی ہے، یہ پورا اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث میں اس کا پورا ایک سسٹم دیا ہے. یہ علماء کی بارگاہ میں آپ بیٹھیں گے کہ جو یہ پیداوار کرتے ہیں تو پھر کس طرح عشر نکلے گا، پورے اس کے مسائل ہیں. تو یہ حق اللہ کا ہے اور اسے دینا پڑے گا اور اس کو یاد رکھنا چاہیے. اسی آیت میں یہ بھی فرمایا کہ وَلَا تُسْرِفُوا، فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچی سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے الگ الگ اپنے اقوال کو لکھا ہے. مفسر سدی کا قول یہ ہے کہ اگر کل مال خرچ کر ڈالا اور اپنے گھر والوں کو کچھ نہ دیا اور خود فقیر بن بیٹھا تو یہ جو کل مال دے دینا، فرمایا کہ یہ بے جا ہے. اور اگر صدقہ دینے سے ہاتھ کو روک لیا تو فرماتے ہیں یہ بھی اسراف میں داخل ہے. کوئی اپنے مال میں سے دے ہی نہ تو یہ بھی فضول خرچی ہے. اسی طرح حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایسا ہی قول ہے. حضرت سفیان ثوری اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کے سوا اور کام میں جو مال خرچ کیا جائے وہ قلیل بھی ہو تو وہ اسراف میں ہے. اور اسی طرح امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وَلَا تُسْرِفُوا کا معنی یہ ہے کہ معصیت میں خرچ نہ کرو، یعنی گناہ کے کام میں خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے. گناہ کے جتنے کام میں آپ پیسہ لگائیں گے یہ سب فضول خرچی میں ہے. اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حق میں کوتاہی کرنا یہ اسراف ہے. اور اگر ابو قبیس پہاڑ سونا ہو اور اس کو اللہ کی راہ میں دے دو تو فرماتے ہیں کہ پورا پہاڑ اللہ کی راہ میں دے دینا یہ اسراف نہیں. اور فرمایا ایک درہم بھی اگر تم گناہ کے کام میں خرچ کرتے ہو تو یہ اسراف ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کی فضول خرچی سے اور گناہ کے کاموں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا مولا کریم اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے رب کریم ہمیں قرآن حکیم کا نور عطا فرما، قرآن حکیم کی برکتیں عطا فرما، قرآن حکیم کے درس کی برکت سے ہمیں سکون عطا فرما. ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمیں برکتیں عطا فرما. ہمارے مولا کریم اعمال میں اخلاص عطا فرما، ہمارے اقوال احوال میں اخلاص عطا فرما. ہمیں صراط مستقیم پر ہمیشہ گامزن فرما. گمراہی سے مولا کریم، بدبختی سے، ہر برے کام سے، زوال نعمت سے محفوظ فرما. ہمیں احساس نعمت عطا فرما. ہمیں مولا کریم تیری ہر نعمت پر شکر کرنے والی زبان و دل دے دے. اے رب کریم گناہوں سے بچنے والا بنا دے. ہمارے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دے. اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دے. ہمیں نمازوں میں خشوع خضوع دے دے. ہماری نمازیں آج تک ہم نے جتنی پڑھی ہیں پڑھائی ہیں اللہ ساری نمازوں کو قبول کر دے. کوئی نمازوں میں غلطیاں کوتاہی ہو گئی معاف کر دے. ہمیں عبادتوں کی روح دے دے، قرآن کی روح دے دے. یا اللہ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی چولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ
اجمعین برحمتک۔